بالکل بالکل بے شک اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. جماعت اسلامی میں حافظ نعیم الرحمان نے ایک نئی جان ڈال دی ہے اور کراچی میں جتنے بھی مسائل ہوئے ہیں, چاہے وہ انٹر بورڈ کے امتحانات کے مسئلہ ہو یا گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو یا بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو, ہر مسئلے پر کراچی میں جماعت اسلامی نے بڑھ چڑھ کر جو ہے آواز اٹھائی ہے. اور اسی لیے کراچی میں جماعت اسلامی اب بہت زیادہ فعال ہے. ماضی میں نے نہیں دیکھا, مختلف الیکشنز ہم نے کور کیے, لیکن اس میں جو ہے وہ جماعت اسلامی اتنی فعال نہیں تھی اور لوگوں کا بھی جھکاؤ اس طرف ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سب کو آزما لیا, پیپلز پارٹی کو, متحدہ کو, جماعت اسلامی ہے. اور ان کے جب ایک ناظم تھے نعمت اللہ خان, اس دور میں جو ہے وہ کراچی میں کام ہوا تھا اور انتہائی ایماندار جو ہے وہ یہ قیادت ہے, تو اس لیے اب کراچی میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی تبدیلی آئے گی. اور لیکن کانٹے کا مقابلہ کس کا آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ فیصل کانٹے کا مقابلہ, جی نوخیل صاحب بھی سوال کر رہے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی تو بڑے کام کیے. ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بالکل مصطفیٰ کمال نے اپنے دور میں جو ہے وہ کام کیے ہیں, لیکن مصطفیٰ کمال جو ہے وہ تقسیم ہو گئے تھے. جب ایم کیو ایم میں پی ایس پی بنی تو پی ایس پی میں وہ چلے گئے تھے اور اس دوران جو ہے وہ انہوں نے ایم کیو ایم کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا. اب جب وہ واپس آئے ہیں ایم کیو ایم میں تو اس پر جو ہے وہ لوگوں کو کافی اعتراضات ہیں یہاں پر. اور اس لیے مصطفیٰ کمال کی اگر ہم کیمپین کی بات کریں تو وہ بھی بہت اچھی کیمپین چلا رہے ہیں. اور جہاں سے وہ کھڑے ہوئے ہیں جو کہ بلدیہ ٹاؤن کا علاقہ ہے NA 242, اس میں وہ بہت زیادہ فعال ہیں اور وہاں پر یہ لگتا ہے کہ مصطفیٰ کمالی جو ہے وہ سیٹ نکالیں گے, اس لیے کہ ان کے مد مقابل جو کہ قادر مندوخیل ہیں صاحب تھے وہ تو ان کے حق میں پیپلز پارٹی سے. اب قادر مندوخیل ہے, لیکن قادر مندوخیل کی جو ہے وہ اس طرح سے مہم نہیں چل رہی. وہ بھی جو ہے سرگرم ہے, لیکن میں بتا رہا ہوں جہاں پہ میں بھی حلقے میں گیا ہوں اور مصطفیٰ کمال. لیکن اصل مقابلہ آپ کس کا دیکھ رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی کا, ایم کیو ایم کا, جماعت کا؟ اصل مقابلہ کراچی میں کن دو بڑی جماعتوں کے درمیان ہوگا؟ کراچی میں اصل مقابلہ اگر میں کہوں تو ایم کیو ایم کا ہوگا اور ایم کیو ایم کے ساتھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا. اس لیے کہ پیپلز پارٹی نے اس دفعہ اپنی حکمت عملی تبدیل کی ہے اور کراچی کے کچھ لوگ جن کا تعلق ماضی میں ایم کیو ایم سے تھا انہیں جو ہے وہ شامل کیا ہے. فیصل صاحب یہ جو بارش ہوئی ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی کمپین تو بڑھ گئی پانی میں, پانی بہا کر لے گیا پیپلز پارٹی. بالکل بارش سے کافی اثر پڑا ہے. پیپلز پارٹی کی جو کیمپین چل رہی تھی اس بارش نے کافی جو ہے وہ دھو دیے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ کیمپین تو چل رہی ہے, لیکن یہاں پر ایک اور چیز میں دلچسپ بتاؤں آپ کو, تقریباً تمام شہر کے حلقوں کا میں نے خود جائزہ لیا ہے, گیا ہوں, تو وہاں پر جو ایک خاموش ووٹ ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. لوگ جو ہے وہ کافی تعداد میں, چاہے وہ ایم کیو ایم کا علاقہ ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی کا علاقہ ہو, لوگوں کی جو ہے دل میں وہ ہمدردیاں ہو گئی ہیں. فیصل صاحب خاموش ووٹ سے کیا مراد ہے؟ پی ٹی آئی کا ووٹر, سائلنٹ ووٹر. خاموش ووٹ سے پی ٹی آئی کا میں بالکل سائلنٹ ووٹر, خاموش سے مراد وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا, وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس طرح سے حصہ نہیں لے پا رہا. وہ یہ کہہ رہے ہیں, ہاں بالکل آسمہ میری ترجمانی صحیح کر رہی ہے کہ جس طرح سے میں نے رپورٹنگ کی ہے, مجھے پتہ ہے وہ نہیں, بالکل عاصمت تحریک انصاف جس طرح سے نہیں اپنی مہم چلا پا رہی, تو اس لیے اور جو کیسز بن رہے ہیں اور جس طرح سے سزائیں ہو رہی ہیں اس کی جو ہے وہ ہمدردیاں حاصل کر رہے ہیں. جو کراچی کا پڑھا لکھا لوگ ہیں, شعور رکھنے والے لوگ ہیں, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ کیوں ہو رہی ہے. تو اس لیے ان کا یہ کہنا ہے, ان سے جب میں نے پوچھا ووٹ کس کو دیں گے تو انہوں نے یہی کہا کہ قیدی نمبر 804 یہ کرنا دو یہ کرنا. لیکن فیصل آپ جی آپ یہ بھی ایک ذرا بتا دیں گے کہ جو پیپلز پارٹی کی کارکردگی ہے نا, 16 سال کی, ظاہری بات ہے وہاں پہ رہے ہیں اور گٹر کے ڈھکن تک اس شہر کو نہیں دے سکے, سیوریج کا نظام نہیں دے سکے, اور نیا نعرہ دے رہے ہیں جیو نئی سوچ کے ساتھ. تو آپ کو لگ رہا ہے یہ سلوگن کام کر پائے گا اور کراچی سے پیپلز پارٹی کو بڑے مارجن سے جیت سکتی ہے؟ کیونکہ ابھی تو میئر بھی ان کے ہیں وہاں پہ اور اتنی حکومت اتنے سال رہی, تو پھر کیا اس چیز کو مینٹین کر پائیں گے وہ؟
देखिए, पीपल्स पार्टी ने जो है वो इलेक्शन के हवाले से काफ़ी काम ये किया है कि उन्होंने जो है वो पहले से ही अपने लोग मुख्तलिफ इलाकों में तैनात किए हैं, हल्का बंदियाँ अपने मुताबिक की हैं, जहाँ पर जो है उन्हें कुछ कम डिफरेंस का वोट का था तो वो हल्के उन्होंने अपने उसमें शामिल कर लिए, जहाँ पर उनको शिकस्त का वो था वो हटा दिए। इस तरह से उन्होंने जो है वो हल्का बंदियों में काफ़ी रद्दोबदल किया है। इसके अलावा उन्होंने जो है वो अभी जो है वो MQM के लोगों को कुछ को अपने पास रखा है, तो पीपल्स पार्टी बेदरीग पैसा उठा रही है। उठा रही है कि लगा रही है? 16 साल में, हाँ, इलेक्शन कैंपेन पे उठा रही है, ओके। तो वो ये पैसा जो है बेदरीग खर्च कर रहे हैं और इसीलिए कर रहे हैं कि वो कुछ हासिल कर सके। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो उनकी तवक्कुआत है ना कराची से, ये वो इस तरह से नहीं होगा, इसलिए कि कराची में जो अगर 16 साल में देखें आप तो फैसल पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि 13 हम सीटें जीतेंगे कौमी असम्बली की, और तकरीबन मेरा ख्याल है 28 सीटें जो हैं वो सूबाई असम्बली की एक्सपेक्ट कर रहे हैं कराची से। अच्छा, वो कर सकते हैं इसलिए कि वो उनकी सोच पे पहरे तो नहीं लगा सकते। दावा तो सवाल पूछ रहा हूँ कि आपको बताऊं कि MQM का ये दावा है कि 12 से 14 सीटें यानी कि उनके पास होंगी। अच्छा, सही। और MQM, जी हाँ, MQM जो है वो भरपूर अंदाज में फॉर्म में काम कर रही है, उन पर हाथ भी रखा हुआ है जिनका हाथ होना चाहिए शफकत का, तो इसलिए जो है वो मंजूर नजर हुए हुए इस वक्त वो काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी अपने तौर पर ठीक है। फैसल, कराची की तो आपने सूरत हाल बता दी है, जो कराची डिवीजन है, अब मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा इस पे भी एक नजर डाल दें कि चले पीपल्स पार्टी और MQM का कराची में तो मैच बन गया, तो ये जो कराची डिवीजन है इस हवाले से आपको क्या नजर आ रहा है, पार्टी पोजीशन क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, पार्टी पोजीशन में मैं यही बात कर रहा हूँ आपको कि MQM की जो है 8 से 10 सीटें जो है वो NA की निकल आएंगी यहाँ पर जो कराची है, जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। जिला बस्ती उनके पास है, कोरंगी की जो है वो 2 सीटें उनके पास है, मलीर से MQM नहीं खड़ी हुई है, और इसके अलावा हम ओल्ड सिटी एरिया की बात करें तो वहाँ पर भी MQM है, तो वहाँ तकरीबन ये MQM की जो है वो ये सीटें निकल आएंगी। पीपल्स पार्टी की अगर बात करें तो तकरीबन 4 से 5 सीटें पीपल्स पार्टी निकाल लेगी। इस तरीके से पीपल्स पार्टी बिल्कुल चले।